جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ مناظر دکھلائے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین ایک باغ میں لے کر گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت دیکھا جس کے پاس ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، ان کے پاس بچے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جبرائیل امین نے بتلایا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یہ ان کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کو دودھ پلا کے بڑا کر رہے ہیں۔ اور آگے دوسرا درخت دکھلایا جس کے پاس ایک بندہ کھڑا آگ جلا رہا تھا۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، جہنم کے کنٹرول کرنے والا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اس نے جواب دیا لیکن ہنسا نہیں۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، جب سے رب نے اس کو پیدا کیا یہ کبھی ہنسا نہیں، آج بہت بڑا عمدہ موقع تھا، ہمیں انتظار تھی شاید آج مسکرائے گا، امام الانبیاء جیسی ہستی آئی ہے، لیکن یہ آج بھی نہیں مسکرایا، اس لیے کہ جہنم کے مناظر اس کے سامنے ہیں، اور جہنم میں اس کو تو تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن جو انسانوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کے سامنے، اس لیے وہ مسکرایا نہیں۔ تو وہ آگ جلائے جا رہا تھا، دکھایا کہ یہ جہنم کو بجھنے نہیں دے رہا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے گئے، حکم دیا درخت پہ چڑھو۔ جبرائیل امین میکائیل علیہ السلام لے کر درخت پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے بیچ میں عمدہ باغ دیکھا، مرد عورتیں دیکھیں، عمدہ محلات دیکھے، حکم دیا اس سے اوپر چڑھو۔ اوپر چڑھے تو وہ اس سے بھی بہتر گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کھڑے ہو کر جبرائیل امین نے سارے مناظر بتلائے کہ پیچھے جو آپ نے دیکھا وہ یہ منظر تھے، اور نیچے جو آپ نے گھر دیکھا یہ عام مومنین کا گھر ہے، اور یہ جو گھر ہے جو اس سے عمدہ ہے یہ شہداء کا گھر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اوپر دیکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادلوں کی طرح مجھے کوئی چیز نظر آئی، بہت بلندی پر بادلوں کی طرح، ابر کی طرح چیز نظر آئی، مجھے بتایا وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے کہا مجھے چھوڑو، میں چلا جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، ابھی آپ دنیا میں ہیں، اپنی عمر جب پوری کریں گے پھر اللہ آپ کو یہ عطا کرے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی حالت میں، معراج کے سفر میں اور دوبارہ خواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے کہ کچھ گناہگار لوگوں کے مناظر کیا تھے، کہ جن کو جہنم میں دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا عذاب دیا جا رہا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، تو جب زندہ ہیں تو انسان کوشش کرے روزانہ اپنی نیکیاں بڑھانے کی، گناہ کم کرنے کی۔ دین کی خاطر اگر ہم انبیاء کی طرح دین کی خاطر تکالیف برداشت کر کے یہ چند روزہ زندگی گزار لیں گے تو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارے لیے ہمیشہ کا سکون ہوگا، اور جن جن گناہوں سے منع کیا گیا ہے ہم باز نہیں آئیں گے، بغیر توبہ کے اسی طرح مر گئے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے معاف کر دے یا اللہ چاہے تو سزا دے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ مرا ہو۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کسی غلط عمل کی وجہ سے رب نے ہمارا ایمان ہی چھین لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، رب چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، وہ رب کی مرضی ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے عذاب دے دے، جسے چاہے معاف کر دے، کسی کو متعین نہیں کیا کہ تجھے معاف کروں گا، اور کسی کو متعین نہیں کیا کہ تجھے سزا دوں گا، وہ رب کی مرضی ہے۔ پہاڑوں کے برابر لوگ گناہ لے کر جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، رب کو کوئی پرواہ نہیں، اور چھوٹی سی گناہ پر پکڑ لے گا، جہنم میں ڈال دے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو انسان کوشش کرے روزانہ نیک اعمال اپنے بڑھانے کی اور برے اعمال کم کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔